ہم دور نکل آئے۔ اور قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا یہاں پیچھے، بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک نے فلما جاوزا، اسی سے تجاوز ہے، یعنی جب وہ دور گزر گئے، اشارہ ہو رہا ہے اے نفس ہم دور نکل آئے، ہم بہت دور نکل آئے، پلٹ چل، ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، نفس پلٹ چل، ہماری وہی منزل تھی، وہی دیس تھا جسے چھوڑ کے آ گئے، جسے بھول آئے، جہاں یاد بھولی ہے، جہاں تک یاد رہی وہ ہماری منزل تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پلٹ گئے پھر اپنے دیس کی طرف، پلٹ گئے پھر اپنے دیس کی طرف، انہی نشانوں پر الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر پانا ہے، اگر اے دل اور نفس اگر اب اس دنیا میں پانا ہے تو الٹے پاؤں پلٹ جاؤ، کہاں جہاں سے آئے ہو، فرتدا پلٹ گئے پیچھے کی طرف، تم آگے جا رہے ہو، یار کی یاد پیچھے رہ گئی ہے، منزل پیچھے رہ گئی ہے، تم چھوڑ کے جاوزا آگے جا رہے ہو، فرتدا پلٹ جاؤ پیچھے انہی قدموں پر، وہ آوازیں آ رہی ہیں الست بربکم قالوا بلا، جس وادی میں آوازیں آ رہی ہیں وہی وادی تمہارا دیس ہے، اسی وادی میں پلٹ جاؤ، اسی وادی میں پلٹ جاؤ، اور تم کسی اور سنگم کی تلاش میں نکلے ہو، جاؤ اس یار سے سنگم کرو، اس سنگم کی طرف جاؤ، پلٹ گئے فوجدا عبدا من عبادنا، اور اس سے مراد پلٹ جانا اسی جگہ کی طرف فطرت اولا ہے کہ اپنی فطرت اولا کی طرف پلٹ جاؤ، اور فطرت اولا کیا ہے؟ وہ عالم قدس ہے، فطرت اولا کیا ہے؟ وہ عالم قدس ہے، اشارہ ہے اس امر کی طرف، جیسے علامہ نے کہا اے طائر لاہوتی، اے انسان تو اصل تو لاہوت کا پرندہ ہے، مارا مارا پھر رہا ہے عالم ناسوت میں، پلٹ واپس جا عالم قدس کی طرف کہ تیری پرواز کی جگہ وہ ہے، تیرے پرواز کی جگہ تو عالم قدس کی طرف پلٹ جا، جہاں قالوا بلا کی آواز آ رہی ہے، جہاں معرفت الہی کے جھونکے آ رہے ہیں، جہاں محبت الہی کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جہاں ذکر الہی اور یاد الہی کے چشمے بہ رہے ہیں، اور جہاں وصال و دیدار الہی کی لذتیں، شیرینیاں اور حلاوتیں بٹ رہی ہیں، پلٹ جا اسی وادی قدس کی طرف۔ وہ پلٹ گئے، جب پلٹے اس مقام پر پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا، خاص بندے کو۔ عالم قدس میں جب پلٹے قلب اور نفس دونوں، تو کس بندے کو پایا؟ اس کا نام عقل قدسی ہے، عقل، عالم قدس کی عقل، یہ عقل نورانی ہے، یہ عقل مجرد ہے، یہ عقل لطیف ہے، عقل مادی نہیں ہے، یہ مادی عقل نہیں، لطیف عقل ہے، مجرد عقل ہے، نورانی عقل ہے، قدسی عقل ہے، یہ انوار الہیہ سے روشن ہے، یہ قربت الہیہ سے منور ہے، یہ اسرار الہیہ کی امین ہے، اس کو اوپر کے راز سمجھ میں آتے ہیں، اس عقل کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس عقل قدسی، عقل عارف کی طرف پلٹ گئے، وہ معرفت والی عقل مل گئی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا علم لدنی، اپنے اسرار غیبیہ عطا کیے ہیں، اپنے معارف لدنیہ عطا کیے ہیں، اپنے رموز بخفی عطا کیے ہیں جو کسی پر آشکار نہیں، وہ اس عقل نورانی کو نصیب ہوتے ہیں، اس سے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں، اس میں اسرار الہیہ اترتے رہتے ہیں، اس میں معارف لدنیہ اترتے رہتے ہیں، محفوظ ہوتے رہتے ہیں، کوئی اس سے ربط کرے تو وہ انہیں رازوں کو منتقل کرے۔ ہمارے ربط کٹ گئے، ہمارے ربط کٹ گئے، پہنچ گئے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا،
هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہوں، آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، تاکہ یہ علم لدنی اور معارف الہیہ جو آپ کو نصیب ہیں یہ مجھے بھی عطا کر کے مجھے بھی سکھا دیں۔ یہ ارادہ تھا۔ اب یہاں سے آگے قلب اور نفس کا آنا، اس عالم ناسوت میں جسم و روح کے ملاپ کی دنیا میں آ کر یاد الہی کو بھول جانا، نفس پر شیطان کا حملہ ہونا اور نفس کا یاد الہی کو بھلا بیٹھنا اور یاد الہی کی امانت کو گنوا بیٹھنا، مچھلی بھاگ گئی، گنوا بیٹھنا، دل کا سو جانا، پھر جب دل کا بیدار ہوا تو بیداری کے بعد پھر یاد الہی کی یاد آنا اور پلٹ کر فطرت الہیہ کی طرف آ جانا۔ جب یاد بیدار ہو جائے اب تربیت سلوک کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ امانت لٹ رہی ہے، اب میں وہ امانت پاؤں، تو یہاں سے سلوک کی تربیت شروع ہوتی، سلوک کی تربیت شروع ہوتی، روحانی ترقی کی طرف نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب تک کا سفر اوپر سے نیچے آمد تھی، اب جب یاد بحال ہو گئی تو تربیت سلوک کی طرف پھر ترقی کمال کا سفر، کمال کی طرف ترقی کا سفر جا رہا ہے، پھر پلٹ کر جا رہے ہیں پیچھے فطرت اولیٰ کی طرف، یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور اب اس سفر میں ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اے عقل نورانی، اے عقل نورانی۔ اب قلب، دل عقل نورانی کو، اس کا مرتبہ عقل نورانی کا مرتبہ دل سے اونچا ہے، سب سے نیچے نفس ہے، سب سے نیچے نفس سے نیچے جسم ہے، نفس سے نیچے جسم ہے، جسم کے اوپر نفس ہے، نفس کے اوپر قلب یعنی دل ہے، دل کے اوپر عقل نورانی ہے، اس کے اوپر روح ہے اور وہ امر ربی سے ہے۔ نیچے جسم ہے، اس کے اوپر نفس ہے، نفس کے اوپر قلب دل ہے، دل کے اوپر عقل نورانی ہے اور عقل نورانی کے اوپر روح ہے، پھر روح کے اوپر سر ہے، پھر سر کے اوپر سر السر ہے، اس کے اوپر خفی ہے، اس کے اوپر خفی الاخفا ہے۔ یہ عوالم ہیں، یہ سفر کے مرحلے، یہ اسٹیشن ہیں۔ جیسے لاہور سے چلیں تو خانے وال آ گیا، ملتان آ گیا، پھر روڑی آ گیا، پھر حیدرآباد آ گیا، پھر کراچی آ گیا، آگے سمندر ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمندر تک گاڑی جاتی، کراچی تک گاڑی جاتی ہے، آگے ڈوب جاتے ہیں، آگے گاڑی نہیں جاتی، آگے وہی جاتے ہیں جو سمندر میں کود جاتے ہیں، جو سمندر میں کود جاتے ہیں، جن کو کشتی مل جاتی ہے وہ پار لگ جاتے ہیں، جو کشتی سے نکل جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ کئی ڈوب گئے، کئی پار چلے گئے، پر آگے سمندر ہے، آگے سمندر، یہ ایک سفر ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ارادہ ظاہر کیا کہ میں تربیت عقل، قلب نے ارادہ ظاہر کیا کہ تربیت سلوک چاہیے۔ آگے عقل نورانی جواب دیتی ہے، جس کا یعنی ممثل نمائندہ خضر علیہ السلام ہے، عقل نورانی جواب دیتی ہے، فرماتی ہیں آگے، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ عقل نورانی کہتی ہے، اے دل تجھے مدت ہوئی، اب تو وہ تو نہیں رہا نا جو وہاں ہوا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، جب انوار کی دنیا میں رہتا تھا، تجھے تو مدت ہوئی بشری پردوں میں رہتے ہوئے، جسمانی پردوں میں لپٹے ہوئے، جسمانی مادی پردوں میں لپٹ گیا، بشری خواہشوں کے پردوں میں لپٹ گیا، نفسانی لذتوں کے پردوں میں لپٹ گیا، شہوانی خواہشوں کے پردوں میں لپٹ گیا۔ تیرے اوپر تو کئی حجابات، مادی، جسمانی، شہوانی، ناسوتی آ گئے، اب تو وہ دل تو نہیں رہا نا جو دل وہ تھا جب مخاطبہ ہوتا تھا، میں کون ہوں، تو بولتا تھا تو میرا رب ہے، وہ دور تو نہ رہا۔ لہذا اب دل کو کہتی ہے عقل نورانی
کہ میں تجھے ساتھ تو لے کے چلوں پر تو میرے کاموں پر میں عجیب عجیب کام کروں گی، تمہیں ساتھ تو رکھ لوں پر میرے کام عجیب عجیب ہوں گے، میں بڑی عجیب ریاستیں کرواؤں گی، بڑی عجیب مشقتیں کرواؤں گی، عجیب عجیب بھٹیوں میں ڈالوں گی، پگھلاؤں گی، گلاؤں گی، تڑپاؤں گی، رلاؤں گی، راتوں کو جگاؤں گی، تڑپاؤں گی۔ عقل نورانی کہہ رہی ہے، مرشد کہہ رہا ہے، گویا عقل نورانی ایک مرشد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تڑپاؤں گا، رلاؤں گا، بھوک سے ماروں گا، جگاؤں گا، ریاضت کی بھٹی میں جلاؤں گا، تڑپاؤں گا، پریشان ہو گئے تم میرے، اور عجیب عجیب کام، کبھی کسی کو مار دوں گا، کبھی توڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کروں گا، اور تو عادی ہو گیا ہے اور رسم و رہ دنیا کا، تو عادی ہو گیا ہے اور طریقوں کا، تو میرے ساتھ اے دل اب چل نہیں سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، اور جو ہمارا سفر ہے یہ صبر کے بغیر کٹتا نہیں، ہمارا سفر صبر کے بغیر کٹتا نہیں، اور دل بے صبر ہو گیا ہے، اب یہاں دنیا میں آ کر دل بے صبر ہو گیا، وہ 10 دن بیٹھ لینا، 10 دن تو جاتے ہوئے کہتا ہے جی نظر کچھ نہیں آیا، اتنا بے صبر ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور یہاں اتنا صبر چاہیے کہ صدی گزر جائے، کیا صدی گزر جائے، صابر پیا کو 12 سال گزر جائیں، بابا فرید کو 40 سال گزر جائیں، سرکار غوث پاک کو 24 سال گزر جائیں، امام اعظم کو 40 سال گزر جائیں، راتوں سے فجر کرتے کرتے، جگرتے کرتے، بھوک سے مرتے، مشقتیں کرتے، ریاضتیں کرتے، جنگلوں میں غاروں میں پھرتے، 40 سال اور صدیاں بھی گزر جائیں نا تو دل بے صبر نہیں ہوتے، وہ یہ اس کو کھاتے میں ہی نہیں لاتے کہ کوئی دکھائی دیا یا نہیں، وہ سمجھتے ابھی دکھائی دینے کے، ابھی دیکھنے کے ہم قابل نہیں، دیکھنے کے، وہ تو طور پر بلا کر بھی جواب ملتا ہے ابھی تم دیکھ نہیں سکتے، طور پر بلا کر بھی جواب ملتا ہے ابھی تم دیکھ نہیں سکتے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ 10 دن گزار لیں، 2 4 5 سال تہجد پڑھ لیں تو کہتے ہیں دکھائی نہیں دیا، یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ہی ٹھیک، اس لیے پہلے فرما دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اے دل اب تو صبر نہیں کر سکے گا، اور پھر اس کا سبب بھی بتا دیا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو سچا ہے، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے کہ جو جو کام میں نے کرنے ہیں تجھے ان کی حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے، اے دل جو کام میں نے کرنے ہیں تو ان کی حقیقت سے ابھی آشنا ہی نہیں، آگاہ ہی نہیں، تو تو کیسے صبر کرے گا؟ دل نے جواب دیا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، دل نے جواب دیا کہ نہیں، یہ عقل نورانی مجھے ساتھ لے کے چل، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائے گی، میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور تیرے کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ 2 باتیں کہیں، ایک تو شرط یہ ہے کہ صبر کرنا ہوگا، ایک تو شرط یہ ہے کہ 3 شرطیں بیان کی، تربیت سلوک کی 3 شرطیں سن لیں، اس راہ پر اگر چلنا ہے تو 3 شرطیں ہیں، کیا؟ ایک تو صبر کرے، ملا یا نہ ملا، پایا یا نہ پایا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ سب کس سے چھوڑ کر جانا ہوں گے، صبر ہے، طویل صبر ہے۔ دوسرا ولا اعصی لک امرا، تربیت کرنے والا جگائے، سلائے، تڑپائے، اٹھائے، بیٹھائے، ہنسائے، رلائے، جیسا کرے اس کی بات کو ماننا ہے، اطاعت کامل ہوتی ہے، اس میں اطاعت کامل ہوتی ہے،